بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمان یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے دو مخلوقات ایسی بنائی ہیں کائنات میں جن کا دن قیامت کے حساب و کتاب ہوگا، اللہ کے ذات عالی کے سامنے پیشی ہوگی، جواب ہوگا۔ تو وہ دو مخلوقات ایک انسان ہے اور دوسری مخلوق جنات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غلبہ، طاقت اور قوت اگرچہ انسان کو مرحمت فرمائی ہے، لیکن شرارت میں جنات پیش ہیں۔ یہاں پر چند ایک سوالات ہیں۔ آیا جنات انسان پر حملہ آور ہو سکتے ہیں؟ جنات انسان پر مسلط ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ انسان کا نقصان کر سکتے ہیں یا نہیں؟ انسان ان پر غلبہ پا سکتا ہے یا نہیں؟ جنات کو اپنے تابع کر سکتا ہے یا یہ عاملین کا جھوٹ ہے؟ یہ ساری چیزیں محل بحث ہیں۔ ابھی اس عنوان کے زیر بحث یہ الگ الگ چیزیں آپ کے سامنے، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو طاقت و تقویت مرحمت فرمائی۔ شیاطین اور جنات پر اللہ نے انسان کو غلبہ عطا کیا۔ انسان کے پاس نورانی طاقت ہے جس کی اٹھان و اڑان جو ہے وہ آسمان کی طرف ہے، اور شیاطین و جنات جو ہیں وہ زمین پر مرتے رہتے ہیں، یہ قوتیں ان کے پاس نہیں ہیں، اور ہر جگہ پر یہ موجود ہوتے ہیں۔ گھروں میں بھی موجود ہیں، فضا میں بھی موجود ہیں، اور اللہ رب العزت نے فرمایا قد استکثرتم من الانس والجن، یہ جنات جو ہیں تعداد اور مقدار میں انسان سے بڑھ کر ہیں۔ یعنی جب جنی جو ہے وہ اپنے بچے جننا شروع کرتی ہے، وہ بہت زیادہ مقدار میں بچے جن دیتی ہے، اور ان کی عمریں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، یعنی 50 ہزار سال ان کی عمریں ہیں۔ اس کی ایک عمر کے متعلق ایک روایت بیان کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں ایک جن آیا، تعارف ہوا، اور چلتے چلاتے وہ ابلیس تک پہنچ گیا، یعنی پوتا تھا ابلیس کا۔ انہوں نے فرمایا بھاگ جائیے، تم تو شیطان کی اولاد ہو۔ تو اس نے کہا نہیں، بات تو سنیے، میں مسلمان ہو گیا تھا، میری عمر بہت زیادہ ہے۔ جب حضرت حابیل کو قابیل نے، جو آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، انہوں نے قتل کیا تھا، اس وقت میں پہاڑی پر کھیل رہا تھا، اور پھر یہاں تک آیا، میری عمر اتنی لمبی ہے۔ تو جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، تمام انبیاء علیہ السلام کا میں نے فیض حاصل کیا، ان کی تعلیمات میں سے کچھ نہ کچھ حاصل کیا، ان پر جو صحیفے اور کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ ساری میں نے علم ان کا حاصل کیا، اور آخر تک یہاں پہنچا اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وجود میں آیا۔ تو فرمایا کہ اے پیارے حبیب، میں نے آپ کے لیے سلام لیے ہوئے ہیں تمام انبیاء علیہ السلام کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام دیا، اور پھر حضور کو درخواست کی کہ یا رسول اللہ، اپنے کلام الہی میں سے جو اللہ نے آپ پر نازل فرمایا ہے کچھ نہ کچھ مجھے سکھا دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس میں سے چند آیات کی ان کو تعلیم دی کہ ان کو پڑھ لیجئے اور یاد کر لیجئے، محفوظ کر لیجئے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ شیاطین و جنات کی جو عمریں ہیں وہ بڑی بڑی ہوتی ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر ضد پڑ جائے، انتقامی کارروائی پر آ جائیں، تو یہ ایک انسان کی زندگی کو برباد کرنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس روحانی قوت ہے، آپ کے پاس روحانی طاقت ہے، تو پھر یہ آپ کے قدم چومتے پھریں گے، آپ کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے۔ تو بات صرف یہ ہے کہ جو ڈرتے ہیں یہ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں،
جو نہیں ڈرتے ان سے، اپنی طاقت دکھاتے ہیں ان کے سامنے، وہ یہ بھاگ جاتے ہیں، ان کے سامنے یہ مسخر ہو جاتے ہیں، ان کا کام نہیں چلتا۔ اسی لیے دیکھیں بے دین طبقات بھی ہیں ایسے جو ان کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن آج تک جنات کی شرارت وہاں نہیں چلی، اس لیے کہ وہ مانتے ہی نہیں ہیں سرے سے ان کو۔ تو جو ڈرتا ہے اس کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، اور شرارت کا عنصر ان میں بڑھ کر ہے۔ عام طور پر یہ مسلمان بھی ہوتے ہیں تو جھوٹ بولنے سے دریغ نہیں کرتے، اکثر ایسے ہوتے ہیں، کچھ نیک بھی ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اس دور تک بھی یہ جنات چلتے آ رہے ہیں۔ ایسے بھی تھے جنات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ حضرت سید حامد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ انڈیا کے بزرگ تھے، پاکستان میں آئے تھے، ریونڈ کے قریب جامعہ مدنیہ جدید ان کا مدرسہ ہے۔ ان کے بیٹے ہیں سید محمود میاں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے آدمی ہیں۔ ان کے زیر اہتمام وہ ادارہ چل رہا ہے۔ تو ایک وقت تھا کہ حضرت نے وہاں عمارت بنانی چاہی، تعمیرات شروع کرنا چاہ رہے تھے، اور ابتدائی اینٹ رکھنے لگے۔ تو حضرت وہاں رات کو سوئے رہے، اور ایک جن تھا صحابی جو وہاں پہنچے، اور ان کے ہاتھ سے حضرت سید حامد میاں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدا کروائی تھی۔ پہلی اینٹ اور دعا انہی سے کروائی تھی، اور وہ صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ جن جنہوں نے حضور کی صحبت پائی تھی۔ اس ادارہ جامعہ مدنیہ جدید کی انہوں نے بنیاد رکھی تھی۔ تو ان کی عمریں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور چلتے رہتے ہیں۔ ایسے بھی بہت سارے واقعات ہیں، ہمارے اکابرین اور علماء سے یہ علم بھی حاصل کرتے رہے ہیں۔ تو بہرحال انسان کے جسم کے اندر یہ کیسے داخل ہوتے ہیں، کس طرح انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اس کے متعلق چند ایک گزارشات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، آگے پیچھے فرشتے ہیں جو ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور بسا اوقات کسی جن کو استدراج مل جاتا ہے، مہلت مل جاتی ہے، کسی انسان کے ناپاک رہنے کی وجہ سے یا کسی کمزوری کی وجہ سے۔ بعض پاکیزہ بھی ہوتے ہیں، ان کو جنات چمٹ جاتے ہیں، کسی کمزوری کی وجہ سے ان کو چمٹ جاتے ہیں۔ اور صرف چمٹتے نہیں، بعض اوقات ان کے پیچھے لگائے بھی جاتے ہیں، وہ جادو کے ذریعے سے۔ جنات کے جو گرو ہوتے ہیں بڑے، وہ بھیجتے رہتے ہیں کہ جاؤ فلاں آدمی کو تکلیف پہنچاؤ، فلاں کو پیچھے بھگا دیا، کسی کے لگا دیا۔ اور انسان بھی جادوگر ہوتے ہیں، ان سے بڑھ کر جو جادوگر ہیں وہ جنات خود جادوگر ہیں، یہی جادوگر۔ اور ان کی جو نظر بد ہوتی ہے وہ انسان سے زیادہ تیز ہے۔ تو بہرحال یہ انسان کے جسم میں سرایت کرتے ہیں۔ سیکورٹی نظام انسان کا تھوڑا سا کمزور ہوا، ناپاک رہا، فرشتے دور ہو گئے، اسی وقت میں یہ حملہ کرتے ہیں۔ نیک لوگوں پر بھی کرتے ہیں، اور موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوا تو داخل ہو گئے۔ جسم کے اندر کیسے داخل ہوتے ہیں؟ اکثر بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ناک کے ذریعے سے انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا رات کو سوو، جب صبح کو اٹھو تو اپنے ناک کو خوب صاف کرو، کیونکہ شیطان رات گزارتا ہے یہاں، یعنی اس کے اثرات ناک میں پڑتے ہیں، پھر ناک کے ذریعے سے انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے، اور رگ و ریشہ میں بھی داخل ہو جاتا ہے۔ اب جس کو جنات ہو گئے، آیا اسے ڈرنا چاہیے یا اس کا کوئی علاج معالجہ بھی کرنا چاہیے؟ بڑے بڑے اکابرین امت نے علاج کیے۔ ایک صحابی تھے، اپنے بیٹے کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ میرا بیٹا ہے، اس کو جنات چمٹ گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ بٹھایا
اور ان کی پشت پر ہاتھ مارتے رہے، تھپکی دیتے رہے اور کہتے رہے اخسا یا عدو اللہ انا عبداللہ، میں عبداللہ کا، انا ابن عبداللہ، میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، اور اخسا یا عدو اللہ، اللہ کے دشمن نکل جاؤ، اور تھپکی دیتے رہے حتیٰ کہ بچہ بالکل ٹھیک ہو کر بیٹھ گیا۔ اس سے معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے یہ، اور علماء نے لکھا ہے جس پر جنات کے آسیب کے اثرات ہیں اور ان کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں، بیچارے ہر وقت تکلیف میں مبتلا ہیں، ان کے اس غم کو دور کرنا امت مسلمہ کے علماء عاملین کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کا ساتھ دو، کتنی روایات ایسی ہیں کہ حضور نے مظلوم کا ساتھ دینے کا حکم فرمایا۔ یہ جو جنات کے ذریعے سے تکلیف میں مبتلا ہے یہ بھی مظلوم ہے، اور اس مظلوم کا ساتھ دینا علماء نے فرض لکھا ہے۔ بعض درجات ہیں، بعض نے لکھا ہے کہ مستحب ہے، جنات سے لوگوں کی حفاظت کرنا، جنات کو بھگانا۔ بعض نے فرمایا کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ واجب ہو جاتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جنات کا جب غلبہ ہو جائے، کسی آدمی کے اوپر اس قدر حملہ ہوا کہ اس کو انہوں نے چت گرا دیا ہے، پھر اس کا ساتھ دینا، اس پر پڑھائی کرنا، اس کے جسم سے جنات کو نکالنا فرض عین ہو جاتا ہے، مسلمان کا ساتھ دینا ضروری ہے۔ اور دوسری بات، یہ جو گھبرانا ہے ہر وقت کہ پتہ نہیں یہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، اگر ایمان مضبوط ہو، بندے کا اعمال بھی مضبوط ہوں، جنگ چھیڑ رہا ہے تو اپنا کچھ مورچہ تو بنانا پڑے گا نا محفوظ، تو اپنے محفوظ مورچے کو بنانے کے بعد پھر ان کے ساتھ جنگ چھڑی جائے اور ان سے حفاظت کا سامان کیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو بھی ایسے مریض آتے تھے جنات کے، حضرت ان کے کان میں افحسبتم انما خلقناکم عبثا یہ آیت کریمہ پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ ایک آدمی آیا، حضرت نے یہی آیت پڑھی اور اسی وقت جنات ختم ہو گئے۔ حضور نے پوچھا کہ آپ نے کیا پڑھا تھا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا یا رسول اللہ اس کے کان میں نے یہ آیت پڑھی ہے۔ حضور نے فرمایا تو نے جن کو جلا کے رکھ دیا ہے، جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح شیخ الاسلام علامہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ان کا علاج کرتے تھے، اور بھی بڑے بڑے اکابرین امت کے بڑے بڑے علماء صلحاء علاج کیا کرتے تھے جنات کا اور جادو کا، اور بھرپور ساتھ دیتے رہے ہیں ایسے مریضوں کو۔ جس طرح ہسپتالوں میں داخل کرتے ہیں اسی طرح وہ اپنے پاس داخل کرتے تھے، ان کا علاج کرتے تھے، درست کر کے ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر کے گھروں کی طرف روانہ کرتے تھے۔ یہ شروع سے ترتیب آ رہی ہے اکابرین امت کی۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں اللہ والے جن کے اندر تقوی اور رعب اور ہیبت اتنی ہوتی ہے کہ جنات ڈر جاتے ہیں۔ ایک مشہور ہو گیا واقعہ کہ فلاں لڑکی کو جو ہے جنات ہیں، اور وہ جب آتے ہیں تو پھر یوں ہو جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے، کوئی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ حضرت مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے آدمی تھے، ان کو کہا گیا تو انہوں نے ایک تماچا لگایا اس کو، پھر وہ چرچا ہوا جنات میں کہ بہت مارتا ہے مول صاحب، بہت پٹائی کرتا ہے، لہذا قریب نہیں جانا۔ ایک ایسے واقعہ مشہور کیا گیا کہ فلاں شیخ ہیں، بہت بڑے ولی اللہ ہیں، جن ہیں، اور فلاں بزرگ کے جو ہیں تابع ہیں۔ حضرت وہاں گئے، کھنڈر تھا بہت بڑا، بے آباد زمینیں تھی، بنجر زمینیں تھی۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہاں ہیں؟ کہا کہ حضرت آپ کا نام سنتے ہی سارے بھاگ گئے ہیں۔ یعنی اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک رعب ہوتا ہے، اس رعب کی برکت سے یہ قریب تک نہیں بھٹکتے۔ اسی طرح کا واقعہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ایک مرتبہ کسی کو ایسے جنات ہوئے، حضرت نے ان کے لیے جوتے بھیجے تھے اپنے۔ وہ آدمی آئے، انہوں نے شکایت کی کہ ہمارے گھر میں جنات ہے۔ جنات کے جب گھر میں اثرات ہوتے ہیں، کل ایک ساتھی میرے ہیں، دوست ہیں، غلام اکبر صاحب، وہ بتلا رہے تھے کہ ہم بتیاں بجھا دیتے ہیں تہہ خانے کی، اور پنکھے بند کر دیتے ہیں، پھر تالا لگا کے گئے ہیں، صبح کو آئیں بتیاں جل رہی تھی اور پنکھے بھی چل رہے تھے۔ ایسی کاروائیاں یہ کرتے ہیں۔
اس طرح کے تصرفات کرتے ہیں یہ۔ تو ان کے گھر میں یہ اثرات تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت ہم بہت پریشان ہیں۔ حضرت نے جوتے دے دیے، فرمایا یہ لے جاؤ۔ جب وہاں لے کر گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم گئے، اب نہیں آئیں گے یہاں۔ اسی طرح کا واقعہ ہے، ان کے ایک شاگرد نے بھیجے تھے تو جنات نے کہا کہ آپ پہلی مرتبہ یہ بے ادبی معاف ہے، آئندہ یہ نہ کرنا۔ وہ امام مالک تھے جن کا ہم احترام کرتے تھے، اب ہم نہیں چھوڑیں گے آپ کو۔ تو بہرحال امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مریض کو لے گئے۔ جب وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو جن حاضر ہو گئے، اس کی رگیں پھول گئی یہاں، اور حضرت نے ایک لاٹھی رکھی ہوئی تھی ساتھ، انہوں نے اس کو مارنا شروع کیا یہاں گردن پر۔ رگیں پھول گئی، اس کی آنکھیں نکل آئی، مارتے رہے خوب پٹائی کی۔ اس کے بعد چھوڑا، وہ آدمی ہوش میں آیا، سیدھا ہو کے بیٹھا، کہنے لگا میں کہاں آ گیا ہوں، کیا واقعہ ہوا؟ حضرت یہ لکڑی رکھی ہوئی ہے ساتھ، آپ مجھے مارنے لگے ہیں۔ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، یعنی وہ پھر لگتے انہی کو ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ان کو حاضر کیا جائے، حاضر کرنے کے بعد ایک انار کی لکڑی لے لو، اس لکڑی کے اوپر آپ پڑھ لیں لِإِلَافِ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، یہ سورۃ الفیل 7 مرتبہ پڑھ کے اس پر پھونک مار دیں، اور پھر اسی کے ساتھ پٹائی کریں اگر حاضر ہو جائیں تو۔ پھر دیکھیں کہ کیسے بھاگتے ہیں، آگ برستی ہے ان پر، آگ کا کام کرتی ہے یہ۔ تو بہرحال اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، انسانیت کے اوپر تصرف کرتے ہیں یہ، اور ایسے عاملین عند اللہ ماجور ہیں، اجر و ثواب کے مستحق ہیں، جو ایسے مریضوں کا علاج کرتے ہیں جو بیچارے انتہائی دکھ اور درد اور تکلیف اور کڑن میں مبتلا ہیں، بیچاروں کی راتوں کو نیندیں ختم ہو گئی ہیں۔ ایسے معصوم بچوں کو بھی ہوتے ہیں، بچوں کو جو ہو جاتے ہیں ان کی الگ الگ قسمیں ہیں، الصبیان ہے، مسان ہے، اور بھی کئی قسم کے ان کے اوپر اثرات ہوتے ہیں آصب کے۔ اسی طرح بڑے آدمیوں کے اوپر وہ جنات جادو کے ذریعے سے بھی آتے ہیں، مسان کے ذریعے سے بھی آتے ہیں۔ اسی طرح اور کسی بڑے گرو نے بچھوڑا ہوا ہوتا ہے تو کئی ایک کرتب کرتے ہیں یہ۔ اسی طرح حمزات کا اثر بھی ہوتا ہے انسان پر، جو شیطان انسان کے ساتھ پیدا ہوا اور چل رہا ہے اس کے ساتھ، اس کے بھی اثرات پڑتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی پوری تفصیل ہم اپنے اگلے بیانوں میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، مختصراً یہی عرض کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ان کے ذریعے سے اثرات پڑتے ہیں، ضرور انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں اور تکلیف بھی ہوتی ہے۔ جو علماء صلحاء علاج کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کے مستحق ہوتے ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے ان کو گھر سے نکالنے کے، گھروں میں جو حرکتیں ہوتی ہیں، گھر سے نکالنے کے کیا طریقہ کار ہیں، کیا پڑھنا چاہیے؟ تو علماء نے فرمایا یہ جو منزل ہے، منزل کو 7 مرتبہ پڑھ کر بیری کے ایسے پتے جن کے اندر سوراخ نہ ہوں، کہیں سے کٹے ہوئے نہ ہوں، صاف صاف پتے ہوں، ان پتوں کے اوپر منزل کو پڑھیں، 7 مرتبہ پڑھ کر پانی کے اندر ڈال لیں، پھر وہی پانی چھڑکیں بھی، پئیں بھی، اور اس کے ذریعے سے پاک ہو کر پاک صاف ہوں جب، ان کے ذریعے نہا بھی لیں۔ ایک اور عمل بھی ہے حضرت عبدالعزیز بن عبداللہ الباز رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ وہ نہیں، یہ الگ ہے، یہ صرف بیری کے پتے ہیں، ان کو آپ نے آگ پہ نہیں چڑھانا، بس بیری کے پتے ان پر پڑھ کر آپ پانی میں ڈال لیں اور اس کو گھر میں چھڑکیں، یہ سارے کے سارے جنات اور شیاطینی جو اثرات ہیں وہ گھر سے ختم ہو جائیں گے، نکل جائیں گے۔ اور اگر نیک ہوں جنات، ان کے بھی گھر میں اثرات پڑتے ہیں نیکی کے، اگر بد ہوں تو ان کے بھی اثرات پڑتے ہیں برائی کے، اور ان کا اکثر طور پر گھر میں حشر نشر ہوتا ہے، یعنی شرارتوں میں مصروف رہتے ہیں اور ہر وقت کوئی نہ کوئی کارروائی کرتے رہتے ہیں، کبھی اس گھر میں سکون نہیں ہوتا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جب وہ گھر میں داخل ہوں، کواڑ بند کر رہے ہیں، دروازہ بند کر رہے ہیں، بسم اللہ پڑھیں، گھر میں داخل ہوتے دعا کا اہتمام کریں، اور اسی طرح آیت الکرسی پڑھیں اور سورۃ فاتحہ پڑھیں، سورۃ اخلاص پڑھیں۔ یہ پڑھ کر گھر میں داخل ہوں تو یہ اثرات گھر میں نہیں آتے،
جب ہم دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے تو وہ ہمارے ساتھ چلے آتے ہیں اور ان کا بڑا انتظام ہوتا ہے، گھر میں ڈیرے لگ جاتے ہیں۔ تو دعاؤں کا جب اہتمام کرتے ہیں تو گھر سے نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ اعمال بھی کریں، ان کے ذریعے سے وہ گھر سے نکل جائیں گے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے، کراچی کے اندر ایک آدمی پر اثرات ہو گئے اور بیچارہ بہت مریض گھر میں پڑا ہوا ہے، اور ایک وقت تھا کہ وہ کڑیل جوان تھا، اور اب یہ وقت ہے کہ وہ چلنے سے بھی عاجز ہو گیا تھا۔ پتہ چلا کہ اس کے اوپر جنات کے اثرات ہیں۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک عامل کے پاس گئے، ان کو کہا کہ حضرت ایسے ایسے معاملات ہیں۔ انہوں نے پہلے قسم دی کہ آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے کہ میں عامل ہوں، بالکل کسی کے سامنے اظہار نہیں کرنا، اور میں پھر جہاں بھی چلا جاؤں پتہ نہیں پوچھنا کہ کہاں جا رہے ہو، کہاں آپ نے رہنا ہے، یہ وہ، اور کوئی ہدیہ ودیہ بھی قبول نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نہ کریں، مریض کو تو اٹھا دیں۔ حضرت فرماتے ہیں اس نے وقت دیا، اس وقت پہ میں بھی پہنچ گیا اس گھر میں، وہ بھی پہنچ گئے۔ اب انہوں نے کچھ پڑھنا شروع کیا، پڑھنے کے بعد گھر کے چاروں کونوں میں انہوں نے کیل لگائے، پھر وہ کیل فرمایا کہ اب اکھیڑو۔ جب پڑھائی کر لی الگ الگ دم کیے کونوں میں، تو پڑھائی کرنے کے بعد فرمایا کہ اب ان کو نکالو۔ نکالا تو فرماتے ہیں تازہ گوشت اور اس سے خون نکلنے لگا۔ پھر اس کو انہوں نے ایک طرف ڈلوایا، اور وہی آدمی آہستہ آہستہ اسی وقت سے ٹھیک ہونا شروع ہوا۔ دوسرے دن الحمدللہ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، بالکل صحیح سلامت ہو گیا۔ تو بہرحال یہ اثرات ہوتے ہیں، تو ان اثرات سے بچنے کے لیے منزل کا خصوصاً اہتمام۔ آخری صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی ہیں وہ اسی مقصد کے لیے ہوئی ہیں۔ حضرت مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آخری صورتوں میں راز یہ ہے کہ آخر زمانہ میں فتنے آئیں گے، جنات کے، شیاطین کے، جادو کے، دجالی فتنے پیدا ہو جائیں گے۔ ان تمام فتنوں کا حل جو ہے وہ اللہ نے آخری صورتوں میں رکھا ہے۔ ان کو آخر میں لے آنے میں راز یہی ہے کہ آخر دور کے سارے فتنوں کا علاج انہی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کے اندر موجود ہے۔ تو ہم ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے اپنی حفاظت چاہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں، تو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ ہو جائیں گے۔ ان کو پڑھنے کا طریقہ، جس پر بہت زیادہ اثرات ہوں اس کو چاہیے کہ 21 مرتبہ پڑھے، کچھ کم ہوں تو اسی طرح اپنا 7 مرتبہ پڑھ لے، تو اثرات برکات اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیتے ہیں، انسان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات بندہ پڑھتا ہے لیکن ان کی شرارتیں بھی جاری رہتی ہیں، انسان سمجھتا ہے پتہ نہیں اللہ کے کلام میں کچھ اثر نظر نہیں آ رہا، اثر ہوتا ہے لیکن اس کی ایک ڈوز اور مقدار ہے، وہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی۔ جب وہ پوری ہوتی ہے تو خود بخود یہ دور ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر بندے کی حفاظت کا سامان پیدا فرما دیتے ہیں۔ ہوتا استدراج ہے، وقتی طور پر مہلت ہوتی ہے، اس کے بعد جب بندہ اپنا علاج خود شروع کرتا ہے، جو پڑھ سکتا ہے وہ تعویذ سے اجتناب کرے، خود پڑھے، آپ پڑھنا شروع کریں۔ جو نہیں پڑھ سکتا وہ علماء سے رابطہ کرے اور وہ اس کے جسم سے نکال دیں گے، بھگا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان اعمال حسنہ سے اللہ پاک بے شمار فوائد نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔